الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ کا درس ہوا۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، ایک پیئر کی صورت میں ہیں۔ دونوں کا موضوع انذار و بشارت ہے۔ پہلی سورہ میں خطاب تمام تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ اس میں قریش مکہ مخاطب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین وہی ہیں۔ ان کو خطاب کر کے انہیں شدید تنبیہ کی گئی ہے کہ احتساب کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کو اب زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہاری قیادت و سیادت کا دائرہ سمٹ رہا ہے۔ زیادہ دن نہیں گزرے جائیں گے کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، اس لیے متنبہ ہو جاؤ۔ اس لحاظ سے پوری سورہ گویا آخری یا الوداعی خطاب کا انداز اختیار کر رہی ہے۔ چنانچہ اس کا زمانہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اتمام حجت کے اس مرحلے کا ہے جب ہجرت قریب آ گئی ہے۔ ان صورتوں میں جگہ جگہ اس کے اشارات بالکل واضح ہیں، لہذا تاریخی روایات میں اس کا کوئی ذکر نہ بھی ملے تو ان کے مضمون سے آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کس دور کی صورتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے۔ یہ اقترب للناس حسابهم خطاب کا بڑا غیر معمولی اسلوب ہے، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہو، حقائق سے بے نیاز ہو، دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے ہو تو آنکھیں کھولو۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اب تم کسی وقت بھی عذاب سے دوچار ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے مقابل میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ حساب اسی دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہاں بھی عذاب سے دوچار ہو گئے، برزخ میں بھی یہی معاملہ رہے گا، اور قیامت میں اٹھو گے تو وہاں بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ گے، اور پھر آخری فیصلہ سنا دیا جائے۔ اس پوری بات کا حوالہ دیا ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی مشرکین مکہ کے لیے، لوگوں کے لیے، اس کو مخاطبین کے لحاظ سے سمجھیے تو مراد ہے مشرکین مکہ کے لیے، یعنی مشرکین مکہ کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اب سنت الہی کے مطابق کسی وقت بھی عذاب سے دوچار ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حجت پوری کر دی، ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا، اب کسی وقت بھی آسمان سے فیصلہ صادر ہو سکتا تھا کہ پیغمبر اس قوم کو چھوڑ دیں۔ پیغمبر بھی ہجرت کا انتظار کر رہے تھے،
اور دوسرے لوگوں سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ فیصلے کا انتظار کرو۔ چنانچہ دیکھیے پچھلی سورہ کا خاتمہ کس پہ ہوا؟ قل کل متربص فتربصوا، ان سے کہو ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو۔ یعنی اس وقت تو زمین و آسمان دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح تعبیر کیا تھا کہ ہر ایک منتظر ہے، پیغمبر بھی انتظار کر رہا ہے، فرشتے بھی انتظار کر رہے ہیں، اس کائنات کا پروردگار بھی منتظر ہے کہ کب اب فیصلہ سنا دیا جائے، تم بھی انتظار کرو، پھر عنقریب واضح ہو جائے گا کہ کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اسی کو آگے بڑھایا اور فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے۔ پیچھے سورہ طٰہٰ کے آخر میں جس چیز کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کا انتظار کرو، یہ اسی کے قریب آ لگنے کا ذکر ہے، جس سے بغیر کسی تمہید کے یہ سورہ شروع ہو گئی ہے۔ یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ، مشرکین عرب، کیونکہ خدا کی یاد دہانی سے منہ موڑے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے منہ موڑ کر ایک عام لفظ الناس سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب وہ قابل التفات نہیں رہے۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ غفلت میں تو تھے ہی، اب جب یاد دہانی کا اہتمام بھی ہو گیا اور پیغمبر نے آ کر ہر پہلو سے حق واضح کر دیا، اس کے لیے اللہ کی کتاب نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام انہیں پڑھ کر سنا دیا گیا، لیکن یہ اعراض کیے جا رہے ہیں۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، آیت میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک غفلت، دوسرا اعراض۔ وہم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ایک غفلت، دوسرا اعراض۔ استاذ امام لکھتے ہیں غفلت یعنی زندگی کے اصل حقائق سے بے پرواہی۔ قرآن جب غفلت کا لفظ استعمال کرتا ہے یا غافل کی تعبیر اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے حقائق سے بے پرواہ لوگ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست کے زمزمے گا رہے ہیں اور بس اپنے عیش میں غلطان ہیں۔ یعنی زندگی کے اصل حقائق سے بے پرواہی بجائے خود بھی انسان کی شامت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ابتلا میں ہم کو ڈالا ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم غفلت کی نیند سو جائیں۔ امتحان کے کمرے میں کون غفلت کی نیند سو سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان ہمہ وقت بیدار رہے، وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو اپنا جائزہ لے، اپنے عقائد و نظریات کا محاکمہ کرے، یہ طے کرنے کی کوشش کرے کہ میں نے اب تک کیا سیکھا، کیا سمجھا، کیا جانا، ان میں کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اس کے بعد میری زندگی کے جتنے دن ہیں ان میں مجھے کن حقائق کو ملحوظ رکھنا ہے، کن کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے، یعنی غفلت اپنی ذات میں کوئی عذر پیش کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ زندگی کی حقیقت سے بے اعتنائی ہے، خدا کی اسکیم سے بے پرواہی ہے، تو اس لیے ایک بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ جرم اس صورت میں بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ جھنجھوڑنے اور جگانے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر رہا ہو۔ یعنی جرم تو غفلت تھی ہی، اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دی جس کے نتیجے میں ایک باعث اور ایک زاجر بھی اٹھ کھڑا ہوا
کوئی پکارنے والا، بتانے والا، متنبع کرنے والا بھی آ گیا، اور یہ پکارنے اور بتانے والا خدا کا پیغمبر بن کر آ گیا، اس کے باوجود لوگ بیدار نہیں ہوئے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ چیز جو پہلے ہی جرم تھی وہ کتنا سنگین جرم بن جائے گی۔ لیکن لوگ ایسے غفلت کے ماتے ہوں کہ اس کی کوئی نصیحت بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اگر یہ صورت پیدا ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجے میں لوگ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کیے جا رہے ہیں۔ ما یاتہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پروردگار کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس کو سنتے ہیں تو کھیل میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کرنا شروع کیا تو پورا قرآن اپنے اسلوب کے لحاظ سے یاد دہانی ہے، ذکر ہے، انذار ہے، خبردار کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی اس میں دین کے حقائق یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت صرف بیان کے اسلوب میں نہیں بتا دی گئی کہ یہ ہدایت ہے، یہ توحید ہے، یہ آخرت ہے، ان چیزوں کو ماننا ہے، ان کو ترک کرنا ہے، ان کو اختیار کرنا ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے۔ قرآن کا اسلوب دروازوں پر دستک دینے کا ہے، خبردار کرنے کا ہے، متنبع کرنے کا ہے، بیدار کرنے کا ہے، غفلت کے ماتوں کو جگانے کا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب جب کوئی تازہ یاد دہانی آتی ہے تو تازہ یاد دہانی یعنی ایک بار آپ متوجہ نہیں ہوئے، دوسری بار نہیں ہوئے تو تیسری بار، پے در پے اللہ کی یاد دہانی نازل ہو رہی ہے، یہاں تک کہ 114 صورتوں میں جا کر وہ پایہ تکمیل کو پہنچی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو جب جب کوئی سورہ نازل ہوئی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کا حق ادا کیا ہے، اور اس طرح سے 114 مرتبہ ایک قوم کو ہر پہلو سے جھنجھوڑ دیا گیا ہے، ہر پہلو سے بیدار کیا گیا ہے۔ اس کو تازہ یاد دہانی کہا ہے۔ یعنی ایک سورہ نازل ہوئی، اس پر جو کچھ باتیں بنانی تھی بنا لی، جو سوالات کرنے تھے کر لیے، جو اعراض کے راستے اختیار کرنے تھے اپنا لیے، پھر ایک اور یاد دہانی کی سورہ آ گئی، پھر ایک اور سورہ آ گئی۔ تو اس کو اس طرح تعبیر کیا کہ جب جب کوئی یاد دہانی کی صورت پیدا کی جاتی ہے وہ اس کو سنتے ہیں تو کھیل میں لگے ہوتے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طرح کی یاد دہانی آدمی کو اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں سے بھی ہٹانے کا باعث بن جائے۔ اپنا کھانا پینا بھول کر آدمی پیغمبر کے سامنے حاضر ہو کر اس کو سنے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس میں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کھائیں پئیں، سہولت کی زندگی بسر کریں، دنیا میں جو صلاحیتیں دی ہیں ان کے لحاظ سے اپنی ترقی کے مواقع پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت کمانے کو، دنیا کی زندگی کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کو کبھی ناپسند نہیں کیا۔ اس نے زینتیں بھی انسانوں ہی کے لیے اور خاص طور پر جیسے کہ فرمایا اہل ایمان کے لیے نازل کی ہیں، وہ اپنی جگہ۔ لیکن جس وقت کسی غلطی پر توجہ دلائی جا رہی ہو، جس وقت کسی حماقت پر تنبیہ کی جا رہی ہو، کسی وقت کوئی پکارنے والا انسان کو اصل حقائق کی طرف توجہ دلانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اس وقت آدمی کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اس وقت تو یہ تجارت اور یہ کاروبار اور یہ مصروفیات اور یہ ہنگامے یہ سب چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ پہلی چیز ہی یہ ہے کہ انسان کہیں غلط راہ اختیار نہ کر لے۔ بجائے یہ کہ وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں، فرمایا یہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اس طرف اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، وہ ان پر ہماری حجت تمام کر رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ سن بھی رہے ہیں، چھوٹی سی بستی ہے، جگہ جگہ سے آواز آ رہی ہے، وہ اس کو سنتے ہیں تو کھیل میں لگے ہوتے ہیں۔ لاہیتاً قلوبہم واسر النجویٰ، ان کے دل غافل،
یعنی غفلت اگر باہر ہو تو وہ دور کی جا سکتی ہے، رویے میں ہو تو توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ ارشاد ہوا ان کے دل غافل ہے، یعنی غفلت اندر اتر چکی ہے، دنیا کی زندگی اس کی حقیقت کو سمجھے بغیر ان کے وجود کا احاطہ کر چکی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سوچ سمجھ کر ہدایت کی راہ منتخب کر کے دنیا کی زندگی کو گزارنے کے تقاضوں کے پیش نظر کچھ مصروفیات اپنائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیائی کی زندگی اصل بن چکی ہے، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اسی کے خواب دیکھنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کے دل غافل ہیں، لاہیتاً قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور وہ ظالم چپ کے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی کیا۔ یعنی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کوئی زیادہ تشویش کی ضرورت نہیں ہے، یہ کون ہے، کیا اہمیت ہے ان کی، ہمارے کوئی بڑے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، ہمارے سرداروں میں سے کوئی ہے جن کی بات سنی جائے، کوئی آسمان سے فرشتے بن کے آ گئے ہیں، کیا حیثیت ہے ان کی۔ یہ رسالت مآب کے لیے ایک طرح سے تحقیر کا رویہ ہے، اور چپ کے اسی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، وہ ظالم چپ کے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی کیا۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، یعنی کیا سمجھے بیٹھے ہو، کھاتا ہے پیتا ہے گلیوں میں پھرتا ہے، دکھ درد اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کیا آخر سرخاب کے پر لگے ہیں، تمہارے ہی جیسا ہے، کیوں بھاگے جاتے ہو اور سنتے ہو۔ ایک فضا تو بن گئی تھی، ان کے زیر دست بھی، ان کے غلام بھی، ان کے لڑکے بھی، یہ سب رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے تھے اور قرآن مجید نازل ہوتا جا رہا تھا، یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے۔ اور فرمایا کہ افتاتون السحر وانتم تبصرون، پھر کیا آنکھوں دیکھتے اس کے جادو میں پڑتے ہو۔ یہ تو کلام کی ساحری ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ خیال نہ کرو کہ کوئی واقعی آسمان سے کتاب نازل ہو گئی ہے، خدا کلام کرنے لگ گیا ہے، یہ بھی اسی طرح سے انسان ہے جیسے تم ہو، تمہارے ہاں شاعر پیدا ہوتے ہیں، ادیب پیدا ہوتے ہیں، حکما پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سمجھ لو ان کو اپنی بات کہنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ اس میں البتہ شبہ نہیں ہے کہ ایک طرح کا سحر ہے، لیکن یہ سحر اسی طرح کا سحر ہے جیسے کسی بھی کلام میں ہو سکتا ہے، اس سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کے دل غافل ہیں اور وہ ظالم چپ کے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی کیا، یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، پھر کیا آنکھوں دیکھتے اس کے جادو میں پڑتے ہو۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یہاں جادو کا لفظ ٹھیک اس مفہوم میں ہے جس میں یہ ان من البیان لا سحرا کے جملے میں آیا ہے۔ عربی زبان کا ایک جملہ ہے کہ بہت سے بیان ایسے ہوتے ہیں جو جادو ہوتے ہیں، ان من البیان لا سحرا کے جملے میں آیا ہے، یعنی اس کلام کا جادو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا رہے تھے۔ کسی کلام کی غیر معمولی تاثیر و تسخیر کے لیے یہ تعبیر اہل عرب کے ہاں بھی آئی تھی، ہم بھی بولتے ہیں، اور اہل عرب بھی کسی کلام کی تاثیر اگر غیر معمولی ہے، وہ دلوں کو مسخر کر رہا ہے، گرفت میں لے رہا ہے، تو اس کو جادو ہی کہتے تھے۔ یہ گویا اس کی تاثیر کو بہت مبالغے کے انداز میں بیان کرنے کا اسلوب ہے۔ یہ تعبیر اہل عرب کے ہاں بھی رائج تھی اور یہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے، ہم بھی کہتے ہیں۔ اس سے وہ اپنے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ تم جس چیز سے متاثر ہو رہے ہو وہ سراسر الفاظ کی ساحری ہے، الفاظ کا جادو ہے، اسے کوئی الہامی کلام اور اس کے پیش کرنے والے کو خدا کا رسول قرار دے کر اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا نہ کرو۔
یہ لوگ چونکہ کلام کے ناقد بھی تھے، ان کے ہاں زبان، بیان اور اس کے محاسن زیر بحث رہتے تھے، بہت غیر معمولی ادبی ذوق ان کے سرداروں میں بھی تھا اور عام لوگوں میں بھی۔ تو اس وجہ سے یہ تو بہت مشکل تھا کہ وہ قرآن جیسی کتاب کے بارے میں یہ کہیں کہ اس میں کوئی خامی ہے یا یہ اس درجے کا بلند کلام نہیں ہے۔ وہ تو جادو تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا، چنانچہ ان کے اپنے بچے بھی اور ان کے غلام بھی اور ان کے زیر دشت بھی اور ان میں سے بعض اوپر کے لوگ بھی متاثر ہو رہے تھے۔ اس میں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم اس کی تاثیر کا انکار نہیں کرتے، اس کی شان اور اس کی بلاغت کا انکار نہیں کرتے، اس میں جس طریقے سے باتیں کہی گئی ہیں اور جیسا مؤثر اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ وہ تو یقیناً سحر ہے، جادو ہے، لیکن جادو ہی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اس کو الہامی کلام کے طور پر پیش کرنا، یہ دعویٰ کرنا کہ یہ تو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان باتوں کو بھی ماننے لگ گئے ہو۔ ان کو مان کر اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا نہ کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کلام کا زور اور اس کی سطوت و جلالت فی الواقع دلوں کو تسخیر کرتی ہے، یعنی دل گرفت میں آ جاتے ہیں، دماغ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جو بات کہی گئی ہے وہ ایسے مؤثر اسلوب میں کہی گئی ہے کہ وہ دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ لیکن یہ بہرحال ظاہری ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ لفظ و معنی کے ربط و نظام کا غیر معمولی کمال ہے۔ یہ کمال اس سے پہلے بھی لوگ دکھاتے رہے ہیں تاریخ میں، یہ بہت غیر معمولی ہے، لیکن لفظ و معنی کے ربط و نظام کا کمال ہی ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ لفظ و معنی کے ربط و نظام کا غیر معمولی کمال ہے، جس کا مظاہرہ یہ نبوت اور رسالت کے مدعی بن کر تمہارے سامنے کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو ایسا غیر معمولی کلام تصنیف کرنا آ گیا ہے، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ سحر مجھ کو مل گیا ہے تو اب میں نبوت کا ہی دعویٰ کر دوں۔ یہ مدعی بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تم سوچنے سمجھنے والے لوگ ہو، تمہیں تو اس شخص کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ آخری بات ظاہر ہے کہ مخاطبین کے اندر احساس برتری کو ابھارنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ یعنی آپ اصل میں مخاطبین کو کسی کے سحر سے نکالنے کے لیے کہتے ہیں کہ تمہیں عقل دی گئی ہے، تم ایسے احمق کب سے ہو گئے، چیزوں کو سمجھنے کی صحیح کیا کرو۔ تو وہ اس طرح کے موقعوں پر چپکے سرگوشیاں کرتے اور پھر اپنے لوگوں کو اپنی مجلسوں میں ملتے، کسی جگہ اکٹھے ہوتے تو یہ باتیں کہتے تھے۔ ان کے دل غافل ہیں اور وہ ظالم چپکے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی کیا، یہ تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، پھر کیا آنکھوں دیکھتے اس کے جادو میں پڑتے ہو؟ قل ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ اس پر رسول نے کہا، یعنی جب انہوں نے یہ باتیں کہیں، اس طرح کی سرگوشیاں کیں، اس طرح اپنے لوگوں کو بدگمان کرنے کی صحیح کی، اس پر رسول نے کہا یہ کیا سرگوشیاں کرتے ہو؟ میرا پروردگار ہر اس بات کو جانتا ہے جو زمین و آسمان میں کی جائے اور وہ سمیع و علیم ہے۔ یعنی جس وقت یہ فضا، یہ ماحول تھا اور اس میں وہ اپنی مجلسوں میں، گھروں میں، اپنی محفلوں میں جہاں ملتے یہ بات کر رہے تھے، تو سورہ نازل ہو رہی ہے اور وہ اس کا حوالہ دیتی ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ اگرچہ تم نے یہ باتیں تو اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں اپنے لوگوں سے کی ہیں، لیکن یہ کیا سرگوشیاں ہیں، یہ تمہارے لیے سرگوشیاں ہوں گی۔ میرا پروردگار ہر اس بات کو جانتا ہے جو زمین و آسمان میں کی جائے اور وہ سمیع و علیم ہے۔ وہ تو تمہارے گھروں میں جو باتیں تم کرتے ہو بلکہ جو دل میں گزرتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کون سی چیز ہے جو اس سے چھپی ہوئی؟ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔
پیچھے فرمایا تھا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، زبان و بیان کی ساحری ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تم ایسے احمق کب سے ہو گئے کہ اس کو الہام سمجھنے لگے۔ وہی بات آگے بڑھائی، یعنی درمیان میں تو گویا ایک معترضہ جملہ تھا کہ جس وقت یہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت رسول یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب تو ہر چیز سے واقف ہے۔ یہی نہیں کہ صرف جادو کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پراگندہ خواب ہے، یعنی تمہیں واقعات سناتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ عاد کے ساتھ یہ ہوا، سمود کے ساتھ یہ ہوا۔ دوسری جگہوں پر کہا ہے نا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہاں بیان کیا کہ بل قالوا اضغاث و احلام، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پراگندہ خواب ہے، کہ جو اس طرح کی داستانیں یہ سنا دیتے ہیں، رات سوتے ہوں گے، کچھ خواب دیکھ لیتے ہیں، اور پھر چونکہ بہت قادر الکلام ہے اس وجہ سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر نہایت پر تاثیر الفاظ میں اپنے خواب بیان کر دیتے ہیں۔ تو جو خواب اس طریقے سے انسان اپنے ہی نفس کی واردات کی صورت میں دیکھتا ہے ان کو عربی زبان میں اضغاث و احلام کہا جاتا ہے۔ یہی لفظ سورہ یوسف میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہی نہیں کہ صرف جادو کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ بھی کہ اس نے اپنی طرف سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے۔ یعنی ایک بات نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں، یہ جادو ہے، ساحری ہے، زبان و بیان کا حسن پیدا کر دیا ہے، ربط معنی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کیوں خام خواہ احمق بن کر پیغمبر ماننے لگ گئے ہو؟ یہ پراگندہ خواب ہے، یہ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ایک بات ہے جو یہ تمہیں سنا رہے ہیں۔ یہی نہیں کہ صرف جادو کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ یہ بھی کہ اس نے اپنی طرف سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ بھی کہ یہ محض ایک شاعر ہے۔ یعنی ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری بات کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو اس غیر معمولی اسلوب میں بیان کیا ہے۔ قالوا بل اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولین۔ اس لیے اس طرح کی باتیں مت کرو، تو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو ہمارے پاس اسی طرح کی کوئی نشانی لائے جس طرح اگلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے۔ یعنی بات کا خاتمہ اس پر ہوتا ہے کہ چلیں مان لیں گے، کلام کا غیر معمولی ہونا بھی مان لیا، ساحری بھی مان لی، بڑے شاعر ہوں گے، یہ سب مان لیا، لیکن پیغمبر تو ہم اسی وقت مانیں گے جب کوئی ایسا سانپ بنے گا، جب کوئی غیر معمولی واقعہ ہوگا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ سب تو ہو ہی جاتا ہے، یہ مان لیتے ہیں کہ بہت غیر معمولی سطح پر ہو گیا، لیکن اس کی بنیاد پر ہم پیغمبر نہیں مانیں گے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی جس وقت یہ لوگ یہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ شخص ہے ہی کیا؟ ہمارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، لیکن اپنے سحر انگیز کلام کی وجہ سے تمہیں متوجہ کر رہا ہے۔ اس پر ایک جملہ معترضہ آ گیا تھا کہ اس پر رسول نے کہا، کیا ان سے کہا؟ میں نے لکھا ہے یعنی ان کو مخاطب کیے بغیر اپنے دل میں کہا، اور اس طرح گویا معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ وہی ان کے فتنوں کا تدارک کرے گا۔ آگے اسی تفویض کا بیان ہے۔ یعنی اس موقع پر رسول اللہ اپنے دل میں یہ کہتے تھے کہ ظالموں، جو کہنا ہے کہہ لو، جو سرگوشیاں کرنی ہے کر لو، جو گمراہی پھیلانی ہے پھیلا لو، میرا رب ان سب چیزوں سے واقف ہے، اور اس طرح معاملے کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیتے تھے۔ دوسری چیز جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کبھی جادو کہا، کبھی پراگندہ خواب قرار دیا، کبھی یہ کہا کہ یہ تو کوئی گھڑی ہوئی بات ہے، اور کبھی یہ کہا کہ محض ایک شاعر ہے۔ میں نے لکھا اس سے واضح ہے کہ قرآن کے مخاطبین اس کی ہیبت و جلالت سے سخت مرعوب تھے، لیکن چونکہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ وہ خدا کا کلام ہے، اس لیے کبھی اس کو پیغمبر کے واہمے کی خلاقی، کبھی اس کو من گھڑت، اور کبھی شاعر کی سحر آفرینی کہہ کر لوگوں کے دلوں پر سے اس کی ہیبت کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی یہ ساری گفتگو، یہ سرگوشیاں، یہ باتیں اس لیے تھیں تاکہ لوگ
متاثر نہ ہو رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اس طرح کی باتیں وہ کہتے تھے۔ اور پھر آخر میں وہی کہ جب مخاطبین سے زچ ہو جاتے تو پھر یہ کہہ کے اٹھ جاتے کہ جاؤ اپنے پیغمبر سے کہو کوئی اسی طرح کی نشانی لائے جس طرح اگلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ اس میں بھی مضامین بہت سے ہیں، ان پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔